پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں۔ ریفیوز کرتے ہیں تو سال میں 25,000 کیسز آئے اور وہ ہر سال پھر بڑھے۔ ابھی کیسز کتنے؟ 23۔ صرف دنیا میں 2 ملک رہ گئے ہیں، افغانستان اور پاکستان۔ دنیا میں 2 ملک رہ گئے، افغانستان اور پاکستان۔ اب ہمیں تو آپ یہودیوں کے ایجنٹ بول دو، ہمیں تو آپ بیرونی ایجنٹ بول دو، ہمیں تو آپ جو ہے وہ پیسوں کی خاطر یہ کام کرنے والا بول دو، کیا آپ افغانیوں کو بھی یہ بولو گے؟ طالبان کی حکومت ہے وہاں پہ، اسلامی ہے، یہودیوں کی ایجنٹ نہیں ہے، امریکہ کو شکست دی ہے، باہر سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، رشوت لے کر کام نہیں کر رہے ہوں گے، بھئی یہ ساری چیزیں ان سے منسوب ہے نہیں ہے؟ تو افغان طالبان کو تو اپنے اور ان کا کنٹرول بھی ہے، تو پولیو کے قطرے پینے اور پلانے والوں کو تو ان کو مار دینا چاہیے وہاں پہ سب کو۔ پورے افغانستان میں قندھار کے علاوہ، اور میں بتاتا ہوں کیوں، ایک ایک گھر گھر جا کر طالبان جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلوا رہے ہیں پورے افغانستان میں، ایک ایک گھر گھر جا کر۔ مجال نہیں کہ کوئی گھر والا منع کر دے، طالبان کھڑے ہیں اور پولیو کے قطرے پر۔ قندھار میں انہوں نے ڈور ٹو ڈور جانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کی لیڈرشپ رہتی ہے وہاں پہ۔ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ قریبی مسجد میں پورا محلہ جمع کر لیتے ہیں اور وہاں پر وہ پھر پولیو کے قطرے مسجد میں پلواتے اپنے بچوں کو۔ ایک بھی یہ اس دفعہ کی آج سے یہ 3ری کیمپین ہے ہماری، 3ری۔ اس سے پچھلے والی اور اس سے پچھلے والی ہم ایک دن میں افغانستان کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور ایک دن میں افغانستان کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کیمپین شروع ہوئی ہے، افغانستان میں بھی شروع ہوئی ہے۔ جس دن ہمارے یہاں ختم ہوگی افغانستان میں بھی ختم ہوگی۔ تو ان کو وہ تو پیورلی اسلامی حکومت ہے، وہاں مولوی نہیں ہے، انہوں نے شریعت نہیں پڑھی ہوئی، وہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں، وہ امریکی ایجنٹ ہیں، انہوں نے بھی پیسے لے کر، طالبان بھی پیسے لے کر قطرے پلوا رہی ہے، اپنے بچوں کو بہت معذور کر رہی ہے۔ میں تو میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیمروں کے سامنے، مصطفیٰ کمال جھوٹ بول سکتا ہے، چیک کرو۔ کونسل جنرل یہاں پر افغانستان کے بیٹھتے کراچی میں، جاؤ اس کے بعد کہ مصطفیٰ کمال یہ بات کر رہا ہے، پوچھو اس سے۔ پورے افغانستان میں ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے، صرف قندھار میں وہ چونکہ وہاں ان کی لیڈرشپ رہتی ہے اس لیے وہ پولیو کے ویکسینیٹرز کو گھر نہیں جانے دیتے، کسی گھر پہ نہیں جانے دیتے، وہ مسجد میں جمع کرتے ہیں اور سب کو قطرے پلاتے ہیں، بار بار پلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، دنیا میں کینسر کا علاج ہے، دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، اس پولیو کا ابھی بھی دنیا میں کوئی علاج ایجاد نہیں ہوا۔ ایک دفعہ پولیو کا بچہ معذور ہو گیا، وہ زندگی بھر معذور ہے۔ اس کی صرف احتیاط ہے، بس اس کا علاج نہیں ہے، اس کی احتیاط ہے۔ اس کراچی میں 27,000 لوگوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے منع کر دیا ہے۔ اس علاقے میں، اس گجروں کے علاقے میں 1,327 گھر والوں نے پولیو کے قطرے پلانے سے منع کر دیا۔ آج میں رب کے سامنے بری الذمہ ہوں کہ میں آج آپ کو آ کر آواز لگا رہا ہوں۔ رب کے پاس ریکارڈنگ موجود رہے گی، رب کے پاس ریکارڈنگ موجود رہے گی کہ آپ کے کانوں نے میری بات سنی ہے۔ میرا اتنا ہی کام ہے، دلوں کو پھیرنا میرا کام نہیں ہے، خدا کی کے اوپر ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ تو رب کا کام ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یہ تو اللہ نے نبیوں کو بھی طاقت نہیں دی کہ اپنے بچوں کے بھی دلوں کو پھیرے۔ تو کوئی انسان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ کسی کی بات جو ہے کوئی بات مان لے گا؟ میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا مسئلہ آپ کے کانوں تک آواز کیونکہ اگر میں یہ نہیں کروں گا میں گناہگار ہوں۔ میں اس وفاقی وزارت صحت کو اپنے لیے جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہتا۔ میں افسوس کر سکتا ہوں، اس کے باوجود لوگ بات نہ مانے، اس کے باوجود ان کے گھروں میں خدا نہ خواستہ بچے معذور ہوں،
میں افسوس کر سکتا ہوں، لیکن میں رب کے سامنے میں بری ذمہ ہوں. رب جس دن مجھ سے پوچھے گا تو نے جا کر، میں ابھی اسلام آباد چھوڑ کر یہاں پر آؤں، مجھ سے وزیر اعظم کہتا ہے مصطفیٰ صاحب آپ کراچی کے لوگ ریفیوز کر رہے ہیں. میرے پاس جواب نہیں ہے. آپ کو غصہ پانی نہ آنے پر ہے. آپ کو کیا پتا کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا میرے پاس آج اختیار ہے؟ میرے پاس جب اختیار تھا آپ نے مجھے دیکھا نہیں راتوں کو جاگتے ہوئے. آپ لوگوں نے تو یار کام کیا. میں 300 ارب روپے جب میں کہ اس کو 300 ارب روپے کا 290 ارب روپے تو پختونوں نے دوسری جانب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان میں گفتگو کر رہے ہیں. ریچ کرنا پڑا، ابھی پھر اس کو کرنا پڑا ہے. اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیزائن ہے اس میں تھوڑا سا فالٹ رہ گیا نیس پاک کی جانب سے، تو کیا آپ اس کو ری ڈیزائن کے لیے دیکھیں ابھی تک اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. پارٹ چھوٹا کیا گیا؟ نہیں وہ جو بنا ٹھیک بنا، مگر جب پریشر بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ کیپیسٹی سے بیونڈ اگر چلا جائے تو پھر ایمرجنسی ہوتی ہے. جی اب تو کالونیاں بھی ڈیولپ ہو گئی، سوسائٹیز بن گئی ہیں. دیکھیں ایک نیچرل چینلز جو ہوتے ہیں یہ پانی کی نکاسی کے، وہ گزرگاہیں جس کو کہتے ہیں، ان میں اسکیمیں بن گئی ہیں، اس میں آبادی ہو گئی ہے. وہ اب پانی کے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک بیان دیا ہے 4 روز قبل. ان کا یہ کہنا تھا کہ سیلاب جب آ کر چلے جائے گا، جو ویٹ کے ایریاز میں لوگ ہوں گے آل اوور پنجاب، ہم ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ بات جو ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ جو لوگ ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی تو وہ دریا کی گزرگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے قانون سازی ہونی ہے اور دیکھا جائے گا کہ پنجاب گورنمنٹ یا مختلف صوبائی حکومتیں اس کے لیے کیا اقدام کرتی ہیں. مگر وہ بھی انالیسس کر کے، ریسرچ کر کے، آئندہ کے فلڈز کو مد نظر رکھ کے وہ رولز یا قانون بنائیں گے. اس پہ پھر سب کو فالو کرنا پڑے گا. اتنی تباہی ہو رہی ہے، ساری ویٹ میں ہو رہی ہے، ابھی بھی کوئی انالیسس کی ضرورت باقی ہے؟ نہیں تو اس کے بعد انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے بعد ہم اسیسمنٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں بعد اسیسمنٹ یہ کریں گے آیا کہ اب آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. اور میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ جن ایریاز میں افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. سندھ کہہ رہا ہمارے انتظامات اچھے ہیں، پنجاب کہہ رہا ہمارے انتظامات اچھے ہیں. اس موقع پہ ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے سر؟ میرا خیال ہے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. ادھر کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اس وقت تو غریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے. کوئی ہم حکومتوں کے لیے تو نہیں کوئی بات کر رہے ہیں. جہاں میں موقع پہ آیا ہوں یہاں میں تعریف کر رہا ہوں. اور سر آپ کا وسیب ہے ملتان، ظاہر ہے آپ زیادہ اس میں جو ہے نا فیلنگس رکھتے ہیں اس کی بحالی کے لیے، ہر طریقے کی امداد کے لیے، اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ دیکھیں میں تو اس لیے اپیل کی ہے کہ مخیر حضرات ان کی بھرپور مدد کریں اور جو انتظامیہ ہیں وہ ان کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہی ہیں. اور حکومت پنجاب بھی اپنی تئیں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ میڈیسنز وغیرہ وہ کر. گیلانی صاحب چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی اس کے حامی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں کنٹروورشل بات اس ٹائم پہ نہیں کرتا. دیکھیں میرا تو آپ رائے جانتے ہیں تو اس لیے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. مگر میں توجہ فلڈ سے میں دوسری طرف نہیں کرنا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پولیٹیسائز. پہلے ٹینڈر پر آج میں ایم این اے اور وفاقی وزیر ہوں تو اتنے سارے دور میں ایک لمحے کے لیے ایزیوم کر رہے ہیں کہ میں یہ بہت برا کام کر رہا ہوں. میں اب تو سربراہ رہا ہوں، یہ سب لوگ تو میرے جو انڈر کام کریں نا، ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ بہت غلط کیمپین ہے، دشمن کی سازش ہے، بچوں کو مار رہی ہے، میری نسل کشی کر رہی ہے. ایک لمحے کے لیے مان لیں ساری باتیں صحیح ہیں. تو جسٹ امیجن کریں کہ یہ اس کو کون لیڈ کر رہا ہے، مصطفیٰ کمال. تو میں کتنا برا آدمی ہوں گا کہ جس کو جو ہے وہ جو اپنی پوری دنیا تباہ کر رہا ہے اس وزارت کے لیے کہ میں نسلوں کو تباہ برباد کر رہا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو یہ ڈی این اے تو میں پھر ایم پی اے میں کماتا، وزیر میں کماتا.